بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ کلاس نحو اردو کا آج ہمارا لیکچر نمبر 9 ہے، اور آج کی اس لیکچر میں ہم نے مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل کا چوتھا اور پانچواں شعر پڑھنا ہے۔ پہلے کے لیکچر میں ہم نے مرزا غالب کا تعارف دیکھا تھا اور اس کے کچھ اشعار کی تشریح دیکھی تھی، تو میرے بیٹے چوتھا شعر دیکھیے گا۔ غالب فرماتے ہیں کہ ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ میرے بیٹے پہلے مشکل الفاظ کے معانی دیکھ لیجئے۔ وفا خیر خواہی کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے ایک لفظ استعمال ہوا ہے امید۔ امید میرے بیٹے توقع کو، آرزو کو کہا جاتا ہے۔ تو اس شعر کا مفہوم دیکھیے گا کہ ہم ان سے وفا کی امید لگائے بیٹھے ہیں جو وفا کے مفہوم تک سے واقف نہیں ہیں۔ میرے بیٹے مرزا اسد اللہ خان غالب اپنے اس شعر میں اردو غزل کے روایتی موضوع کو بیان کرتے ہیں، جس میں عاشق کو مظلوم اور محبوب کو سنگ دل اور جفاکش دکھایا گیا ہے۔ غالب فرماتے ہیں کہ ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، کہ ہم نے ان لوگوں سے وفا کی توقع اور آرزو قائم کر لی ہے جن کا شیوہ ہی وفا نہیں ہے، جو زندگی میں وفا کے نام سے کبھی آشنا ہی نہیں ہوئے، جنہیں کبھی کسی اور کے جذبات اور احساسات کی قدر ہوئی ہی نہیں ہے۔ جب انسان کسی ایسے آدمی سے کسی ایسے کام کی توقع کر بیٹھے جس کو اس کام کا پتہ ہی نہ ہو، جو ان چیزوں سے آشنا ہی نہ ہو، تو وہ پہلے آدمی کی نادانی ہوتی ہے کہ اس نے غلط راستے کا انتخاب کیا ہے اور غلط آدمی کا انتخاب کیا ہے۔ تو غالب فرماتے ہیں کہ ہم سے بھی کچھ ایسی ہی غلطی ہوئی کہ ہم نے اپنے محبوب سے وفا کی توقع اور آرزو قائم کر لی ہے۔ جو وفا کے معنی تک نہیں جانتا، وہ ہم سے وفا کیا خاک کرے گا۔ اس حوالے سے ایک شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ اپنی پہچان کا اس سے حوالہ چاہوں، کتنا پاگل ہوں اندھیرے سے اجالا چاہوں۔ کہ جیسے میرے بیٹے اندھیروں سے اجالوں کی توقع نہیں کی جا سکتی، ایسے ہی میرے بیٹے اردو شاعری کے محبوب سے وفا کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی۔ اردو کی کلاسیکل شاعری میں یہ موضوع بڑے در و بست کے ساتھ پیش کیا جاتا رہا۔ یہ موضوع تو ایک ہی تھا، نظریہ ایک ہی تھا، ہر شخص نے اس کو نئے نئے انداز اور نئے نئے الفاظ میں پیش کیا۔ ہر شاعر کا اپنا ایک طرز کلام ہوتا ہے، اس کا اسلوب ہوتا ہے، اپنے اپنے خوبصورت اسلوب سے اس نے اس موضوع کو نکھارنے کی، اس موضوع کو خوبصورت بنانے کی کوشش کی۔ لیکن غالب نے اس حوالے سے بہت خوبصورت طریقے سے سہل ممتنع میں بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا کہ ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ کہ جو لوگ کوئی چیز جانتے ہی نہ ہوں، انہیں سے پھر ایسی چیز کی توقع کرنا بے وقوفی اور نادانی کی بات ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کو ایک شعر سنا دیتا ہوں کہ جب کبھی خود کو یہ سمجھاؤں کہ تو میرا نہیں، مجھ میں کوئی چیخ اٹھتا ہے نہیں ایسا نہیں، کب نکلتا ہے کوئی دل میں اتر جانے کے بعد، اس گلی کی دوسری جانب کوئی رستہ نہیں۔ میرے بیٹے عشق ایک ایسے جنگل کا نام ہے جس میں ایک بار قدم رکھنے کے بعد انسان کبھی اس جنگل سے آزاد نہیں ہو سکتا، اس جنگل سے نکل نہیں سکتا۔ جیسے میں نے پہلے آپ کو ایک شعر سنایا تھا کہ عشق کی منزل پہ قدم سوچ کے رکھنا، دریائے محبت کے کنارے نہیں ہوتے۔ تو چلو پانچواں شعر اس غزل کا میرے بیٹے دیکھیے گا کہ کیا شعر ہے کہ ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا، اور درویش کی صدا کیا ہے۔ تو پہلے مشکل الفاظ کے معانی دیکھ لیجئے میرے بیٹے۔ بھلا کرنا خیر خواہی کو کہا جاتا ہے، نیکی کو کہا جاتا ہے۔ صدا آواز، صدا اگر سین کے ساتھ میرے بیٹے لکھا جائے تو پھر ہمیشہ معنی بنتا ہے، اگر صاد کے ساتھ لکھا جائے تو پھر آواز۔ درویش، فقیر، خدا رسیدہ کو کہا جاتا ہے۔ اس شعر کا مفہوم کیا ہوگا میرے بیٹے کہ ہم فقیروں کی آواز صرف یہ ہے کہ تو ہم پر نگاہ کرم کرے گا تو خدا تجھ پر بھی مہربان ہوگا۔ مرزا اسد اللہ خان غالب
اپنے اس شعر میں ناصحانہ رنگ اختیار کرتے ہوئے اپنے محبوب سے لطف و کرم کی التجا یوں کرتے ہیں کہ ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا، کہ آپ اگر ہمارے ساتھ بھلائی کریں گے، اگر ہمارے ساتھ اچھے رویے کے ساتھ پیش آئیں گے، اگر ہم پہ نظر کرم کریں گے تو مالک رب ذوالجلال آپ پہ نظر کرم کرے گا۔ کیونکہ میرے بیٹے انسان کو بنائے جانے کے دو مقصد ہیں۔ پہلا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور دوسرا مقصد خلق انسانی ہے، دوسرے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ محبت کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ پیار کے ساتھ۔ جب کوئی انسان دوسری مخلوقات کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتا ہے تو پھر مالک رب ذوالجلال اس آدمی کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتا ہے۔ تو غالب کہتے ہیں کہ ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا، اور درویش کی صدا کیا ہے، کہ ہم فقیروں کی تو بس ایک ہی آواز ہے، اگر آپ ہمارے ساتھ اچھائی کریں گے تو مالک رب ذوالجلال آپ کے ساتھ اچھائی کرے گا۔ اور اس حوالے سے ایک شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ ہم فقیروں کو بھی کچھ حسن کی خیرات ملے، جس کو دیتا ہے خدا راہ خدا دیتا ہے۔ میرے بیٹے اس شعر میں جو ہے وہ شاعر نے ایک ابدی حقیقت اور سچائی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جو لوگ دوسروں کی بھلائی سوچتے ہیں، خدا ان لوگوں کا جو ہے اچھا کر دیتا ہے، خدا ان لوگوں کی غیب سے امداد فرما دیتا ہے۔ اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان ہے کہ اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو اوروں کے لیے زندہ رہو۔ میرے بیٹے ہماری زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا ہے۔ وہ ایک شاعر نے بھی اس حوالے سے بات کہی تھی کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ تو مرزا اسد اللہ خان غالب بنیادی طور پہ اپنے اس شعر میں جس حقیقت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، بیان کرنا چاہتے ہیں، وہ ہے لوگوں کے ساتھ بھلائی کا، کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ اپنانا چاہیے، لوگوں کو محبت دینی چاہیے، اور محبت سے لوگوں کے دل جیت لینے چاہیے۔ اگر پیار و محبت کی یہ لہر جو ہے وہ وسعت اختیار کرے گی تو معاشرے میں سکون آئے گا، معاشرہ ترقی کرے گا اور معاشرہ آگے کی طرف بڑھے۔ تو یہ میرے بیٹے دو مختصر شعر تھے جن کی تشریح میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ کو کوئی ان دو اشعار میں سے ایسا لفظ، ایسی ترکیب یا کوئی ایسا خیال لگے جو اس کی آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو میرے بیٹے آپ نے جو ہے مجھ سے پوچھ لینا ہے، سوال کی صورت میں آپ کو جواب دیا جائے گا۔ کل ویسے انشاءاللہ ہمارے ادارے اوپن ہو رہے ہیں، تو کل سے آپ کلاسز میں جتنا آج تک پڑھایا گیا، تو اگر کوئی پوائنٹس آپ کو سمجھ نہ آئے ہوں تو وہ آپ نے سارے نوٹ کر لینے ہیں اپنے پاس نوٹ بک پہ، اور پھر جو ہے وہ آپ نے مجھ سے سوالات کی صورت میں پوچھ لینے ہیں تاکہ آپ کی کوئی کمی بیشی باقی نہ رہے۔ باقی آپ نے میرے بیٹے ان اشعار کی تشریح لکھ کر جو ہے کل انشاءاللہ کالج میں آپ کی چیک کی جائے گی۔ آپ نے اچھے طریقے کے ساتھ پریزنٹیشن صحیح کے ساتھ جو ہے ان کو لکھنا ہے۔ بقیہ کام جو پہلے میں دیتا رہا ہوں اس کو بھی مکمل کرنا ہے۔ آپ کو کالج میں یہ سارا کام چیک کیا جائے گا۔ تو والسلام۔